السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے۔ آج آپ اس کہانی خانہ بدوش کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ دنیا ہمیشہ سے مردوں کی ہے اور آج تک اس حقیقت کی وضاحت میں پیش کی جانے والی کوئی بھی وجہ موزوں نہیں لگتی، لیکن ہم فلسفہ کی روشنی میں قبل ازاں تاریخ دور کی تاریخی دور کی تحقیقات، نسلی جغرافیہ کی فراہم کردہ معلومات پر نظر ثانی کے ذریعے جنسوں کے سلسلے مراحل کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ جب وہ انسانی درجے کے اکٹھے ہوتے ہی تو ایک دوسرے پر اپنی حاکمیت جتانے کی تمنا کرتا۔ اگر دونوں ہی اس نافذ کی مداخلت کرنے کے قابل ہوں تو ان کے درمیان ایک مکوثی، کبھی کبھار روشنی کا اور کبھی کبھار صلاح آشناتی کا ہمیشہ تناؤ کی حالت میں رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں سے ایک کسی حوالے سے مراد یافتہ یا کچھ سبقت رکھتا ہو تو دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، اس کی مغلیت کو قائم رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ قابل فہم ہے کہ مرد عورت پر غلبہ پانا چاہتا ہے، لیکن کسی فوقیت نے اس کو اپنی خواہش کی پوری کرنے کے قابل بنایا۔ نسلی جغرافیہ دونوں کے مہیا کردہ انسانی معاشرے کی قدیمی صورتوں کے بیانات نہایت متضاد ہیں۔ مزید یہ لاحق اور بہتر معلومات دینے والے کم تربیت یافتہ یا قابل زراعت دور میں عورت کے مقام کا تصور قائم کرنا بالخصوص مشکل ہے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا آج سے مختلف حالات کے تحت عورت کا نظام اصلاحات نظام تنفس بھی مرد جتنا بہتر طور پر ترقی یافتہ تھا نہیں، اسے سخت کام کرنا پڑا اور بالخصوص وہی بوجھ اٹھایا کرتی تھی۔ یہ مواخذات کی حقیقت مشکوک اہمیت کی حامل قربون قیاس کے ایک کام اس کے ذمہ تھا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مرد قافلے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھ فارغ رکھتا تاکہ حملاتی اور نسلی حملے آوروں کے خلاف مدافعت کر سکے۔ مرد کا کردار زیادہ خطرناک اور زیادہ طاقت کا مقناطیسی تھا، ہمیں لگتا کہ متعددہ صورتوں میں عورتوں کے مضبوط اور طاقتور تھے، ہچکچایا مساوات کے حصہ کر سکیں۔ جنگ و جدل میں عورت کی شرکت جاننے کے لیے ہمیں صرف قصوں اور فرانسیسی مغربی افریقہ کے علاقے کی جنگجو عورتوں کے زیادہ حالیہ بیانات کو دی جاتی ذہن لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاحاتی اختیارات کی مرد سے کچھ کم نہ تھی، لیکن بھی مرد کی بہتر طاقت نیز اور وحشی جانور کے دور میں زبردست اہمیت رکھتی تھی۔ بہرصورت عورتیں چاہے کتنی ہی طاقتور رہی ہوں، تولیدی کا بندھن جارحیت پسندی دنیا کے خلاف جدوجہد میں ایک خوفناک موضوع تھا۔ حمل، بچے کی پیدائش، اعضاء نے کام کرنے کی استدعا گنونی ایک دور میں انہیں نے تحفظ اور خوراک کے لیے مردوں پر مکمل انحصار کرنا پڑا، جو کہ بلا شبہ کوئی ضابط تولیدی نہیں تھا اور فطرت دوسری ماؤں کی طرح عورت کو بھی غیر زرخیزی کے طور پر فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اس لیے لازماً تھوڑے تھوڑے وقفے بعد پیر زچگیوں نے ان کی زیادہ تر طاقت اور وقت جذب کر لیا ہوگا، حتیٰ کہ وہ دنیا میں جائے بچوں کو غذا مہیا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ یہاں ہمارے پاس پہلی حقیقت ہے، اس کے نتائج بہت بھاری بوجھ کی صورت میں برآمد ہوئے۔ نوع انسانی کے ابتدائی دن کٹھن تھے۔ جمع ہوتے، شکار کرتے، مچھلیاں پکڑتے ہوئے لوگوں کو زمین سے نہایت قلیل پیداوار حاصل ہوتی اور وہ بھی زبردست محنت کے بعد۔ گھروں کے وسائل کے مقابلے میں بچے بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے۔ عورتوں کی وافر زرخیزی نے ان پر وسائل کے اضافی فعال شمولیت اختیار کرنے سے روک دیا، جبکہ وہ لامحدود تعداد میں نئی ضرورتیں تحقیق کرتی رہیں، وہ نوع کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔